اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنیے۔ علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنیے۔ الدنیا معبرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی گزرگاہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، بحث ہماری آج جو شروع ہو رہی ہے منطق میں وہ ہے العلم ضروری و نظری۔ یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، العلم ضروری و نظری۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے جب منطق اول کو شروع کیا ہے، سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ منطق کا فائدہ کیا ہے، یہ بشر کی اور انسان کی کون سی مشکل کو حل کرتی ہے۔ کیا منطق پڑھ لینے سے ہم سیاست مدار ہو جائیں گے؟ کیا منطق پڑھ لینے سے مال ہمارے پاس آ جائے گا، مال و دولت غنی ہو جائیں گے؟ بالآخر منطق ہماری کون سی مشکل کو حل کرتی ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ منطق ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی حاجت ہے۔ فکر، سوچ، عقل اللہ نے دی ہے۔ عقل مدرسے سکول میں جا کر عقل نہیں، عقل اللہ نے دی ہے۔ عقل کو صحیح کرنا، عقل کو صحیح کرنا جو کام ہے وہ منطق کا ہے۔ عقل کو صحیح لائن پہ لگانا، تصحیح و افکارنا، یہ ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے۔ اور بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، کیونکہ ہماری سوچ و بچار، عقل جو اللہ نے دی ہے یہ غلطیاں کر جاتی ہے، اور منطق اس کو سیدھی لائن پہ رکھتی ہے، صراط مستقیم پہ کہتی ہے اس طرح کر کے چلو گے نا تو تم اپنے منزل تک پہنچو گے، ورنہ غلطی کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ علم منطق کی تعریف کی تھی کہ علم منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن خطائے فکری سے بچ جاتا ہے، ذہن خطائے فکری سے بچ جاتا ہے۔ تو فائدہ تعریف کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس علم منطق کا موضوع بیان کیا جاتا۔ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے آغا نے ایک علم کی بحث چھیڑی تھی اور فرمایا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری، علم حصولی، اور بحث ہماری علم حصولی میں ہے۔ اور پھر وہاں علم کے 4 مراحل بیان کیے تھے، اور فرمایا تھا ان 4 مرحلوں میں کس مرحلے میں انسان حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ علم عقلی تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہماری علم عقلی میں انسان حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، پھر ہم نے کیا کیا تھا جان؟ اسی علم کا جو موضوع ہے تصور اور تصدیق، اس کو بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر تصدیق کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان ہو گئیں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑا سا بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہی علم جس کو آغا نے تقسیم کیا تھا نا 2 قسموں میں، توجہ رکھنا، علم حضوری اور علم حصولی، اور فرمایا کہ بحث ہماری علم حصولی میں ہے۔ اس علم حصولی کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، یہ بھی ہم نے پڑھ لیں۔ آج سے یہ ہے کہ وہی علم حصولی کی جو 2 قسمیں تصور اور تصدیق ہیں، ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں، تصور ضروری اور تصور نظری، تصدیق ضروری اور تصدیق نظری۔ آج بحث ہماری اسی میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان رابط مل گیا،
علم کی دو قسمیں، حضوری، حصولی۔ حصولی کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ ہر ایک تصور اور تصدیق کی دو قسموں میں بات ہے۔ تصور کی دو قسمیں ضروری نظری، تصدیق کی بھی دو قسمیں ضروری اور نظری۔ اب آگا جان، علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ علم ضروری ایک ایسا علم ہے جس کے لیے کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ علم ضروری، اس کا ایک دوسرا نام بدیہی بھی ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس کے حصول کے لیے کوئی غور و فکر، سوچ بچار، لمبی چوڑی فکریں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے علم ضروری، ٹھیک ہے۔ اور علم ضروری بھی، یا پھر وہ کیا ہوتا ہے آگا جان، علم ضروری جو ہے تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا تصدیق ہوتا ہے۔ ضروری کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو جیسے وجود اور عدم ہے، یہ ضروری ہے، وجود اور عدم۔ مفہوم وجود اور عدم کے بارے میں بچے بھی اتنا ضروری اور بدیہی ہے سمجھتے ہیں۔ کسی کو سے پوچھیں بچے سے، بابا گھر میں ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، نہ ہو تو کہتا ہے نہیں ہے، ہونا نہ ہونا، وجود اور عدم اتنا مفہوم بدیہی ہے، بچے بھی اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تصدیق ضروری ہے تو وہ جیسے کل جز سے بڑا ہے، یہ تصدیق ضروری کی مثال ہے۔ نقیضین جمع نہیں ہو سکتی اور نہ اٹھ سکتی ہیں، سورج طلوع کیے ہوئے ہے، اس میں کون سی فکر کی ضرورت ہے؟ دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ واحد دو کا نصف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آنا عطشان، آنا جوان، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، یہ کیا ہے آگا جان؟ واضح اور بدیہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جناب علم نظری۔ علم نظری کیا ہے؟ علم نظری ایک ایسا علم ہے جس کے حصول کے لیے غور و فکر کرنی پڑتی ہے، سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نظری بھی آپ جانتے ہیں تصور ہوتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے۔ تصور کی مثال اگر لینا چاہیں جیسے بجلی ہے، روح کا تصور ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ تصور نظری ہے آگا جان۔ بجلی کی حقیقت کیا ہے، کیسے بنی ہیں، فرشتے کیا ہیں، جن کیا ہے، آگ سے ہے، نور سے ہے، فرشتے کی حقیقت کیا ہے، یہ جو تصور نظری ہے نا، یہ اس کے لیے غور و فکر چاہیے نا میں۔ اور تصدیق نظری جو ہے اس کی مثال یہ ہے، زمین ساکن ہے، پہلے ایک نظریہ تھا، نظریہ بطلی موسی اسے کہتے تھے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں نظریہ یہ آیا کہ زمین اپنے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نظریہ پیدا ہوا۔ کئی سال بعد یہ نظریہ آیا کہ زمین اپنے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نظریہ کیپرنک لہستانی اور اس کے بعد کیپر المانی جو ہے ان کا نام آیا ہے، انہوں نے یہ نظریہ دیا تھا۔ نظریہ کیپرنک لہستانی اور کیپر المانی وغیرہ کا یہ نظریہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک۔ اس علم کو علم کسبی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ آج کیا بات ہوئی ہے جناب آج کے درس میں؟ علم ضروری کیا ہے، علم نظری کیا ہے؟ عرض کیا علم ضروری وہ ہے جس کے اصول کے لیے جو ہے کسب و فکر اور نظر اور غور و فکر نہیں کرنی پڑتی ہے، اور علم نظری وہ ہے جس کے اصول کے لیے کسب و نظر اور فکر کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر ہر ایک کی آپ کی خدمت میں کچھ مثالیں دی ہیں۔ علم ضروری کی بھی، تصور ضروری کی بھی مثالیں دی ہیں، تصور ضروری کی بھی اور تصدیق ضروری کی بھی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نظری میں جب آئے ہیں تو تصور نظری کی بھی مثالیں دی ہیں اور تصدیق نظری کی بھی مثالیں دی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس دو قسم کے علم ہیں، ایک ہے علم ضروری جس کے لیے غور و فکر نہیں کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے کا نام ہے علم نظری جس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ البتہ
البتہ یہ بات قابل توجہ ہے اور آپ نے توجہ سے سننی ہے کہ علم ضروری کے لیے بھی، ٹھیک ہے علم ضروری ہے، اس کے لیے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اس علم ضروری کے لیے بھی اسباب توجہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔ اسباب توجہ ہیں علم ضروری میں بھی کہ نفس ان اسباب کی طرف متوجہ ہو تو پھر علم ضروری بھی اس کے لیے آئے گا، ورنہ ممکن ہے ایک چیز تو ضروری ہے، بدیہی ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بندہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ لہذا بہت ہی مہم نکتہ ہے اس ضروری کے لیے کہ اس ضروری کے لیے بھی، علم ضروری کے لیے بھی اسباب توجہ نفس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اسباب توجہ میرے عزیزو 5 ہیں، ٹھیک ہے، اسباب توجہ نفس ضروری کے لیے جو ہیں 5 ہیں۔ ایک ہے انتباہ اور توجہ کا ہونا، دوسرا ہے ذہن کا سالم ہونا، تیسرا ہے حواس کی سلامتی، چوتھا ہے شبہ کا فقدان، اور 5واں ہے غیر عقلی عمل۔ ان 5 کو اسباب توجہ کہتے ہیں، ان کا علم ضروری میں بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ممکن ہے وہ چیز ضروری ہو، لیکن کیونکہ اس کا نفس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کو علم حاصل نہیں ہوا ہے، تو یہ اس کی بدیہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ضروری ہے، بدیہی ہے۔ اگر اس کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا بدیہی کا علم نہیں آیا تو بدیہی کی بدہات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بہت ضروری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے یہ ضروری تھا تو مجھے تو نہیں پتہ چلا، تجھے پتہ نہیں چلا، تمہیں توجہ جو نہیں تھی، تمہارا خیال جو ایک جگہ پہ نہیں تھا، تمہاری فکر جو کہیں اور تھی، تم نے دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ضروری کے لیے بھی اسباب توجہ ضروری ہیں، اور وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بیان کر چکا ہوں، جن میں پہلا یہی ہے التفات، انتباہ، توجہ نفس، اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمام بدیہات میں نفس کا اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ غافل شخص پر تو بعض اوقات نا عزیزو واضح ترین بدیہات بھی مخفی رہ جاتی ہیں، غافل شخص پر واضح ترین چیزیں بھی مخفی رہ جاتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلا انسان ممکن ہے سورج کی روشنی میں کام کر رہا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ سورج طالع ہے یا نہیں۔ جب کوئی اسے توجہ دلائے تو متوجہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، توجہ جو نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ دیکھو مولا علی، ٹھیک ہے یہ نہیں، آپ سب مولا علی کے عاشق دیوانے پروانے، مولا علی حالت نماز میں ہیں، تیر کھینچتے ہیں، سنا ہوا ہے آپ نے یہ بات، حضرت متوجہ ہی نہیں ہیں، وصل خدا ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، متوجہ ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ مولا علی کا خدا کے ساتھ اتنے جڑ جاتے ہیں کہ تیر کھینچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، تیر جو ہے پاؤں سے نکل جاتا ہے اور ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر توجہ کی بات ہے کہ ضروری کے لیے بھی توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ زید سامنے کھڑا ہے لیکن علم نہیں رکھتے چونکہ غافل ہیں۔ زید آپ کے سامنے ہو، آپ کا دوست ہو، اور آپ اس کو سلام بھی نہ کریں، دعا سلام بھی نہ کریں، کھڑے رہیں، تو وہ آپ کو کہے گا نا یار مجھے پہچانتے بھی نہیں ہو، یار میں تیرا دوست ہوں، تم کہو گے میں نے توجہ نہیں کی، خود کہتے ہو نا میں معذرت میں متوجہ نہیں ہوا، حالانکہ زید آپ کا قریبی فرینڈ ہے، بہت قریبی ہے، اس کو سامنے کھڑا ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ غافل ہیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر فرماتے ہیں مطالعہ کر رہے تھے، شدت کی گرمی تھی، لوگوں نے کہا شدت کی گرمی ہے، کہا نہیں میں متوجہ نہیں ہوں، اتنا علم میں غرق ہیں، اتنا علم کی
چاشنی لے رہے ہیں، اتنا علم کا مزہ آ رہا ہے، آگا کو متوجہ ہی نہیں ہے، گرمی ہے گرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بس اپنے میں جو ہے مطالعہ میں مگن ہیں۔ تو پس عرض یہ کیا ہے کہ ضروری کے لیے بھی یہ اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے، اور جن میں سے پہلا بتایا ہے وہ ہے انتباہ، التفات اور توجہ۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور باقی 4 اسباب توجہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم ضروری و نظری۔ علم ضروری اور نظری ہوتا ہے۔ ینقسم العلم بکلا قسمہ التصور والتصدیق الی قسمین۔ علم بکلا قسم ہے، اپنی دونوں قسموں تصور اور تصدیق کے ساتھ الی قسمین 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ علم اپنی دونوں قسموں تصور اور تصدیق جو ہے اس کے ساتھ الی قسمین 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہو گے تصور ضروری، تصور نظری، تصدیق ضروری، تصدیق نظری۔ پہلا کا جان ضروری کیا ہے؟ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْبَدِيهِ، ضروری کو بدیہی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَىٰ قَصْبٍ وَنَظْرٍ وَفِكْرٍ۔ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ، ضروری کیا ہے؟ ضروری کی تعریف۔ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ، ضروری وہ ہے جس کے حصول میں اِلیٰ قصبٍ کوشش و نظر و فکر اور غور و فکر کی طرف محتاج نہیں ہیں۔ علم ضروری کیا ہوا؟ وَمَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ، جس کے حصول میں قصب اور نظر و غور و فکر کی طرف محتاج نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ فَيَحْصُلُ بِالْاضْطِرَارِ وَبِالْبَدَاہَةِ، پس علم ضروری بالاضطرار، بالقہر والجبر، بالاضطرار وبالبداہ اور ضرورتاً حاصل ہو جاتا ہے۔ بالبداہ التی ہی المفاجآت والارتجال من دون توقف، یعنی ناگہانی، اچانک، والارتجال اور خود بخود بغیر توقف کے حاصل ہو جاتا ہے۔ کتصورنا لمفہوم الوجود والعدم، جیسے ہمارا تصور مفہوم وجود اور عدم کے بارے میں، جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ بچہ بھی جانتا ہے، اس سے پوچھیں بابا ہے تو کہتا ہے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وجود اور عدم اتنا مفہوم واضح اور بدیہی ہیں، بچہ بھی جانتا ہے۔ وہ مفہوم شے، ایک چیز کا مفہوم، و کا تصدیق نا، یہ تصدیق کی تصدیق ضروری کی مثالیں دے رہے ہیں۔ و کا تصدیق نا بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، جیسے ہمارا تصدیق کرنا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ وَبِأَنَّ النَّقِیضَیْنِ لَا یَجْتَمِعَانِ، اور یہ کہ نقیضین 2 نقیض جمع نہیں ہوتی ہیں۔ وَبِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، اور سورج طالع ہے۔ وَأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْاثْنَيْنِ، 1 2 کا نصف ہوتا ہے، وَهَكَذَا، اور اسی طرح یہ بھی کیا ہے جان؟ تصدیق ضروری ہیں، واضح ہیں، بدیہی ہیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ والنظری، نظری کیا ہے جان؟ علم نظری۔ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ حُصُولُ إِلَىٰ قَصْبٍ وَنَظْرٍ وَفِكْرٍ، نظری وہ علم ہے جس کے حصول کے لیے قصب، کوشش اور غور و فکر کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ کتصورنا لحقیقت روح، جیسے ہمارا تصور حقیقت روح کے بارے میں، والکہرباء اور بجلی کے بارے میں۔ وقت تصدیقنا بأن الارض ساکنۃ، اور یہ تصدیق نظری کی مثال شروع کر دی ہے، جیسے ہماری تصدیق بأن الارض ساکنۃ، زمین ساکن ہے، اور متحرکۃ، یہ زمین متحرک ہے، حول نفسہا، اپنے ارد گرد کی حرکت وضعی رکھتی ہے، وحول الشمس، یا سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ حرکت انتقالی ہے۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْكَسْبِ، اور اس نظری کا نام کسبی بھی رکھا گیا ہے۔ توضیح القسمین، اب یہی ضروری اور نظری کی 2 قسموں کی
توضیح دے رہے ہیں، توضیح القسمین، دونوں قسموں کی توضیح۔ اِنَّ بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر، بعض امور یحصل العلم بها، ان امور کا علم حاصل ہو جاتا ہے بغیر دقت نظر کے، من دون انعام نظر و فکر، بغیر دقت نظر اور غور و فکر کے، فیکفی فی اصول ان تتوجہ نفس الی شیء بأحد اسباب التوجہ الآتیہ، فیکفی فی اصول ہی، ان امور کے حاصل ہونے میں کافی ہے کہ نفس متوجہ و اسباب توجہ جو آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہونے سے، من دون توسط ان عملیت فکریہ، بغیر کسی عملیہ فکریہ کے توسط سے، کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِيِّ بِالْبَدِيهِ، یہ وہ ہے جسے ضروری یا بدیہی کا نام دیا جاتا ہے، سواء كان تصوراً ام تصدیقاً، فرق نہیں ہے تصور ہو یا تصدیق ہو، وَبَعْضُهَا لَا يَصِلُ الْإِنسَانُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا بِسَهُولَةٍ، وَبَعْضُهَا، اور بعض امور ایسے ہیں، لا يَصِلُ الْعِلْمُ، علم حاصل نہیں ہوتا، إِلَى الْعِلْمِ بِهَا، ان امور کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے بسہولت، آسانی کے ساتھ، بل لا بد من انعام نظر و اجراء عملیات عقلیہ و معادلات فکریہ، بلکہ ضروری ہے دقت نظر اور اجراء جاری کرنا عملیہ عقلیہ کو، و معادلات فکریہ، اور فکری فارمولوں کو، کل معادلات الجبریہ، جیسے معادلات جبریہ، علم جبر کے فارمولے، فیتوسل بالمعلومات عنده الى العلم بهذه الامور المجهولات، پس فیتوسل بالمعلومات عنده، پس معلومات جو اس کے پاس ہیں اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے آگا جان، الی العلم بهذه الامور، ان امور مجہولات کا علم تک پہنچ جاتا ہے، فیتوسل بالمعلومات عنده، پس وہ شخص معلومات کے ذریعے جو اس کے پاس ہیں اس کے ذریعے ان امور مجہولہ کا علم حاصل کر لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، ولا یستطیع ان یتصل بالعلم بها راسا، اور اس کے لیے مستطیع نہیں ہے، وہ مستطیع نہیں ہے کہ علم حاصل کرے بہا، ان امور کا، راسن مستقیماً، ٹھیک ہے، مستقیماً ان امور کا علم حاصل کرے، من دون توسط، من دون توسیط هذه المعلومات و تنظیمها، ان معلومات کے توسط کے بغیر، و تنظیمها، اور معلومات کو منظم کیے بغیر، علی وجہ صحیح، بطور واجہ صحیح، ان معلومات کو جو ہے منظم کیے بغیر جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوتا ہے، ولا یستطیع، وہ مستطیع نہیں ہے کہ وہ ان یتصل بالعلم بها، کہ اس کو ان امور کا علم حاصل ہو جائے، راسن مستقیماً، من دون توسیط هذه المعلومات و تنظیم علی وجہ صحیح، ان معلومات کے توسط کے بغیر اور ان معلومات کو بطور صحیح منظم کیے بغیر، لینتقل ذہن من الی ما کان مجهولا عنده، تاکہ اس کا ذہن منتقل ہو جائے معلومات سے، منہا معلومات سے، الی ما کان مجهولا عنده، وہ چیز جو اس کے پاس مجہول ہے، کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّذْرِ وَالْكَسْبِ، یہ وہ چیز ہے جس کو نظری یا کسبی کا نام دیا جاتا ہے، سواء كان تصوراً او تصدیقاً، فرق نہیں ہے کہ تصور ہو یا تصدیق ہو، ٹھیک ہے نا۔ میرے خیال کے مطابق اب یہاں یہ جو نقطہ ہے نا، توضیح فی الضروری، ضروری کے بارے میں وضاحت، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں نا آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے، اور یہ چیزیں تھوڑی سی اگرچہ بیان ہو گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکرار میں فائدہ ہی ہے، تو اس کو آگے انشاءاللہ ہم ادامہ دے دیں گے آپ کی خدمت میں میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علم کی دو قسمیں تھیں، ضروری اور نظری۔ ضروری وہ ہے جس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، نظری وہ ہے جس کے لیے غور و فکر کرنی پڑتی ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔